کی, کیونکہ جب میں پہلے دن وہاں گیا تو جس چکی میں پروفیسر صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا 8.5 سال سے میں یہاں ہوں. میں اگر آپ کو دردناک سارے مناظر بتاؤں تو آپ کا دل پسیج ہے, لیکن بتانا نہیں چاہتا. پھر بشپ صاحب لا کر وہاں پر بسائے گئے 8 بندوں کو نکال کے, انہوں نے بتایا 13.5 سال, جس کا بھی پتا چلے وہ سالوں میں. میں نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہو گیا. اور جب یہ نظراتی کونسل کا فیصلہ آیا, اللہ کی طرف میں رجوع لایا, لیکن میں نے کہا انہوں نے تو پکی ایک سمجھ لیں مور لگا دی, مجھے دفنا کے اس کے اوپر لینٹر ڈال دیا, کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی. اچھا اب رہا معاملہ میرا وہاں پہ, یعنی میری چکی کا وہاں پر ہونا. بیسیکلی 10 چکیاں ہیں, ان میں سے آخری 3 چکیاں ایسی ہیں توہین مذہب کی. بیسیکلی وہ ڈیتھ سیلز ہیں. کسی زمانے میں ڈیتھ سیلز ہوتے تھے, اب توہین مذہب والے بھی ظاہر ہے ڈیتھ سیل میں ہی ہیں, لائف ان پریزن ہے یا ان کو سزائے موت ہوئی ہے. وہ آخری 3 کے گیٹ بھی لادا ہے. زیادہ سکیور کسی بندے کو کرنا ہے تو وہاں پہ رکھیں گے. اس میں پروفیسر صاحب تھے اور 8-8 9 بندے 2 چکیوں میں تھے. ان کو نکالا گیا میرے آنے سے پہلے, اور ایک میں بشپ صاحب کو واپس لیا ہے جو پہلے تھے لیکن کچھ عرصے کے لیے شفٹ ہوئے تھے, اور ایک میں مجھے رکھا گیا. تو اچانک ایک دن مجھے آواز آئی, مجھے کسی نے نہیں آتے تھا. ہاں جی 90 ڈگری کے اوپر یہ بن گیا. ہاں جی میں اتاروں, یعنی یہ توہین مذہب کی ہے نا چکیاں, میں آپ کے کیمرے میں بتاتا ہوں. یہ آخری چکی تھی بشپ صاحب کی, یہ میری تھی, یہ تھی پروفیسر صاحب کی, یہ میری تھی, اور اس کے 90 ڈگری کے اوپر وہ میں آپ کو گوگل میپ پہ بھی بتا یہ ہو گیا ایل شیپ میں. ہاں جی میں نے ایک دن اچانک مجھے لگا کہ خان صاحب کی آواز ہے, ہونا چاہیے تھا, مجھے لوگ تعارف کرواتے ہیں وہاں کہ یہ خان صاحب ہے ساتھ والی چکی میں, کچھ نہیں. آواز آئی تو میں نے بشپ صاحب سے پوچھا کہ میں نے کہا مجھے تو خان صاحب کی آواز لگ رہی ہے. نہ مجھے کبھی انتظامیہ نے بتایا, نہ پروفیسر صاحب نے بتایا. اچھا اس کی شاید وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے گرمیاں تھیں, پنکھے چل رہے تھے, اس میں آواز نہیں آتی تھی. ہاں اچھا میں نے جب یہ ذکر کیا, میں نے کہا مجھے تو خان صاحب کی آواز لگ رہی ہے, تو مجھے بشپ صاحب نے کہا تو یہاں خان صاحب ہی ہے نا. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں سب سے سینئر ہوں یہاں, 13.5 سال ہوئے ہیں. خان صاحب سے پہلے فلاں فلاں لوگ یہاں تھے, وہ ڈومیننٹ پاکستان کی کچھ پرسنالٹیز ہیں, وہ مشہور چکی ہیں. اس سے پہلے فلاں تھے, انہوں نے مجھے پورا پھر بتایا کیونکہ ان کو سارے ملازم جانتے تھے, ان کے پاس ساری اس طرح کی رپورٹیں ہوتی تھی. تو مجھے کہتے ہیں کہ جی میں بھی تھا, میری چکی شفٹ کی, مجھے کھانسی تھی, خان صاحب کو رات کو نیند نہیں آتی تھی. میں نے کہا اچھا. پھر انہوں نے مجھے ساری جب بات بتائی تو اب وہ تو کوئی پارٹی نہیں تھے, ظاہر ہے وہ تو بیچارے اپنی ایک جیل کاٹ رہے تھے اتنے عرصے سے. صبح 9 بجے وہ تو نہیں رہے. نہیں وہ نہیں رہے نا. ہاں نہیں رہے. میں ظاہر میں تو وہ بات کروں گا نا جو میں جو یہ گواہ تھے وہ چلے گئے. نہیں مجھے گواہی کی ضرورت نہیں. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں نا, میں پبلک پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم ان لوگوں کی باتوں کی پبلک پرسیپشن تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ صحافی جو چکیوں کے قریب بھی نہ جائیں, اتنے وثوق سے جھوٹ بولیں, ٹویٹیں کریں اور کہیں کہ جی ہمیں پتا ہے کہاں پہ ہے, انجینئر تو وہاں ہے نہیں تھا, ان کے اوپر پورے ولاگ ہمارے صحافی کرتے. شرم تو ان کو کرنی چاہیے. میں تو فزیکلی اندر سے ہو کے ہوں, مجھے تو سارے راستے پتا ہے. اس کا طریقہ یہ کہ آپ کا پلیٹ فارم حاضر ہے, یہ جتنے بڑے بڑے صحافی ہیں ان کو کہ میرے ساتھ آئے, ایریل ویو نکالتے ہیں ہم اس کا اڈیالہ جیل کا, یہ کہتے ہیں نا ہم اندر سے ہو کے, یہ مجھے بتائیں تو انہیں مذہب کی چکیاں کہاں ہیں, خان صاحب کی چکی کہاں ہے, ای کورٹ کہاں پہ ہے, کمرہ کہاں پہ ہے, یہ کمرے تک گئے ہوئے ہیں یا کورٹ تک جاتے ہیں, ای کورٹ تو الگ ہے, یہ بتا بھی نہیں سکتے. اور میں کم از کم 10 دفعہ اپنی چکیوں سے نکل کے باقی چکیوں سے ہوتا ہوا, راستے سے ہوتا ہوا, کیونکہ میں حوالاتی تھا, میری ملاقات باہر آتی تھی, قیدیوں کی ملاقات اندر جاتی ہے. خان صاحب کا اسپیشل کیس تھا, اگرچہ وہ قیدی تھے لیکن ان کی ملاقات ان کی چکیوں تک نہیں آتی تھی, بلکہ ان کو لے جایا جاتا تھا. اور آپ کی ملاقات بھی وہیں ہوتی تھی اپنی فیملی سے؟ نہیں میں فیملی کو بلائی نہیں, میں نے کہا پینک کر جائیں گے. میں تو عام جہاں پہ لوگ ملاقات کرتے ہیں نا, سامنے ایک شیشہ لگا ہوا, ان کے لیے تو علیحدہ سے کمرہ ہے. ہاں ان کا کمرہ میں نے اس لیے دیکھا کہ ایک دفعہ ایک وکیل سردار صاحب, وہ چونکہ وکیل تھے, انہوں نے سپرنٹینڈنٹ صاحب سے ریکویسٹ کی اور وہ ان کے علاقے کے تھے, تو سپرنٹینڈنٹ صاحب نے ان کی سفارش کے اوپر مجھے